اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ سجدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرنے والوں کو طرح طرح سے بات سمجھائی جاتی۔ پوری سورہ سجدہ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں قیامت کے دن کے اور آخرت کے نقشے سامنے رکھے گئے۔ آیت 14 میں 14 میں مجرمین کے لیے عذاب الخلد یعنی دائمی عذاب کا مزہ چکھنے کی بات تھی۔ پھر وہاں بہترین انعامات پانے والوں کی صفات ہم نے دیکھی، اللہ کی آیات سے نصیحت لینے، سجدے میں گر جانے اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرنے والے جن میں تکبر نہیں ہے، جن کی پیٹھیں آخرت کی فکر میں بستر سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ان صفات پر ہم نے پچھلی 2 کلاسوں میں غور کیا۔ پچھلی کلاس میں آیت 16 کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے تہجد کی اہمیت، فضیلت، اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اس آیت کا مطالعہ ہم نے ختم نہیں کیا۔ جو لوگ پچھلی کلاس میں نہیں تھے وہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، لیکن تھوڑی سی آیت باقی رہ گئی تھی جس پر ہم آج بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت شروع سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت 16 دیکھیں، تتجافا جنوبہم، تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، عن المضاجع اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو، خوفوں و طمعا خوف اور امید کے ساتھ، ومما اور مما کا لفظ یاد ہوگا، من اور ما سے، اس میں سے، رزقناہم دیا نہ ہم نے، ہم نے ان کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مال تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہر چیز ہی اللہ کی، جو کچھ بھی نعمتیں ہم جن سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں دن اور رات، یہ علم کی نعمت بھی، ایمان کی نعمت بھی اور دوسری دنیا بھی نعمتیں بھی، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ مال جو انسان کو بہت ہی عزیز ہے، ضرورت ہے اس کی زندگی کی، لازماً اس کو چاہیے بھی، اپنی حاجت ہے اس کی، اور اسی وجہ سے اس سے محبت بھی ہے، اس کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں نیند کی قربانی تھی، انسان تھکا ہوا ہے، بستر پہ جانا چاہ رہا ہے، پیٹھیں بے چین ہے بستر سے لگنے کے لیے، لیکن انہیں آخرت کی فکر بستر پہ آرام نہیں لینے دیتی، وہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ محبوب چیز جو اللہ کی محبت کے درمیان آ سکتی ہے، مال، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا اہم ہے، وہ بالکل قرآن کی ابتدا سے، سورہ بقرہ کی 3 آیت ہی سے اس عمل کی اہمیت ہم سمجھتے آ رہے ہیں۔ وہاں اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین کی صفت بھی یہی بتائی گئی تھی کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ تھے کہ وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم کہنے میں کیسی کیسی یاد دہانیاں ہیں کہ جو کچھ انسان کو عطا ہوا کسی بھی ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہو، وہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اپنے زور بازو سے، اپنی کسی مہارت سے، اسکل سے حاصل کیا ہو، جو کچھ بھی بنایا ہو اپنے لیے، لیکن وہ صلاحیت دی کس نے تھی؟ ڈگری کے لیے محنت کرنے کی صلاحیت اور مواقع کس نے دیے تھے؟ انسان کی یہ بھول کہ یہ مال میرا مال ہے، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، صحیح جگہ صحیح طرح خرچ کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان سمجھ لیتا ہے میرا مال ہے، میرا اس پہ سارا حق ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں، بار بار ہمیں قرآن میں یاد دلایا جاتا، ہم نے ان کو دیا ہے، دینے والے ہم ہیں، آج جو ہے وہ بھی ہم نے دیا ہے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرو گے، کل ہم اس سے بڑھ کر بھی دینے والے ہیں۔ ہمارا دیا ہوا وہ مال ہے، اس میں حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا جس طرح خرچ کرنے کا، اس طرح سے خرچ کرو کہا جا رہا ہو۔ ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ حرام ذریعوں سے حاصل ہونے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا۔ تو ہم نے جو رزق دیا ہے، جو حلال طریقے سے تم نے حاصل کیا، اس میں سے خرچ کرو، اسے اللہ کی راہ میں دو۔ آیت کا مفہوم جیسے یہ بنے گا کہ جو پاک رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
یہ ہے ان کی صفت. کس کی صفت ہے وہ ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. وہ انعامات پانے والوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں. اصل تو ایسا خرچ کرنے کی ترغیب ہے. تو اب یہ خرچ کرنے کی بات ہمیں پتہ ہے. آج ہماری حکومت ہو، اکانومسٹ ہو، ماہر معاشیات، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم مال خرچ کرنے والے ہوں. اسی کے ذریعے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، خوشحالی ہماری طرف پلٹ کر آئے گی. اور اس کی بھی اپنی اہمیت ہی ہے کہ انسان خرچ کرے، مال کو جمع کر کے نہیں رکھے. جیسے ایک جوہر میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، بہتا رہے تو پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ مال خرچ ہوتا رہے، چلتا رہے تو اس میں برکت ہے. اگر کھڑا رہے، جگہ جمع رہے، وہ تو پھر بیکار ہو جائے، ناپاک ہی ہو جاتا ہے ایک طرح سے. کہ اسی وجہ سے ہمارے دین میں بخل سے کس طرح کتنی سختی سے روکا گیا. مشہور حدیث جو ہم یاد بھی کرتے رہے، یاد ہوگی کہ ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. مکی صورتوں میں قرآن کی نزول کی ابتدا سے کس طرح اس کی بار بار ترغیب ملتی ہے. سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفت میں سے ایک یہ کہ وہ بخل نہیں کرتے، وہ بخل کرنے والے نہیں ہوتے. اور سورہ بقرہ کی آیت 195 میں تو بخل کو گویا اپنی ہلاکت ہی کہا گیا. وہاں بھی انفاق کی تاکید، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھی کہا گیا کہ ایک تو انفاق کی تاکید، اور پھر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے کہ اگر بخل کرو گے، اگر انفاق نہیں کرو گے تو خود اپنی ہلاکت کرو گے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا ہم الاخسرون، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، جن کے پاس مال کی کثرت ہے، سوائے اس کے جو اپنی دولت کو لٹائے، سامنے والوں کو دے، پیچھے والوں کو دے، اور بائیں جانب والوں کو دے، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو، اور الحمدللہ ہم میں سے کون ہے جسے اللہ نے نہیں نوازا، اور اس میں پھر وہ اکثرون ہو سکتے ہیں اگر اس طرح خرچ نہ کریں. آگے پیچھے جہاں موقع مل رہا ہے، جہاں ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے وہ کرنے والے ہوں. ہاتھ کھلا ہونا، بخل سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اتنا اہم ہے. وہ خود ہی اہم ہے کہ خرچ کرتے رہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جس انفاق کی، مال خرچ کرنے کی جو اس قدر ترغیب دلائی گئی ہے، وہ کون سا انفاق ہے، کیسا انفاق ہے. بخاری و مسلم میں حضرت زینب عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ کی ایک لمبی روایت سے پتہ چلتا، روایت نہیں ابھی پڑھی لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر بہت مفلس ہے، یتیم بچے کسی کے پاس پرورش ہیں، اور خاتون اپنے مال سے ان کو صدقہ دیتی ہے تو وہ بھی صدقہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ خاتون کا جو مال ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے گھر چلائے، وہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کو صدقہ دیتی ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح سنن ابی داؤد اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا کہ کسی صاحب کے پوچھنے پر کہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو. یعنی پہلی چیز تو یہی ہے بخل سے بچے، اپنے لیے بھی بخل نہ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے. اور پھر ان صاحب نے کہا میرے پاس اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو، یعنی گھر والوں پر خرچ کرو. پھر پوچھنے پر فرمایا بیوی پر خرچ کرو، پھر غلام اور خادم پر، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو، یعنی یہ کہ جو ضرورت مند ہے تم جانتے ہو کہ اور کہاں خرچ کیا جائے. سمجھ میں آتا ہے کہ خرچ کرنا کس طرح ہے. سب سے جو قریبی ہیں اقربائی کی بات آتی ہے، جہاں بھی سوال آتا ہے کہ کہاں خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں. اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اقربا، پھر آگے مساکین اور یتامہ اور ضرورت مند سائل، سب کے نام آتے ہیں. انفاق کی اہمیت کا 700 گنا اجر ہونے کی بات، انفاق کے آداب، نیکی کو ضائع کر دینے والی جو باتیں ہیں ان سب کی تفصیل سورہ بقرہ کے آخر میں تقریباً 3 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے کہ کس کس پر خرچ کریں. اس کی بھی تفصیل کئی جگہ آتی ہے. اپنے مطالعہ قرآن کے دوران ہم دیکھتے بھی رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلا حق اقربا، پھر یتامہ، مساکین،
بہت ہی ابتدا میں نازل ہونے والی سورہ ماعون میں کیسی تنبیہ ہے کہ جو یتیم کا خیال نہیں رکھتا اور مسکین کا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ تو گویا روز جزا کو جھٹلانے ہی والا ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جیسے ایمان ہی نہیں ہو۔ وہاں پہ دو طرح سے سمجھائی گئی بات، ایک تو یہ کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کردار کیسا ہوتا ہے ایک مومن کا، اگر وہ آخرت کو مانتا ہے تو پھر وہ سب کا خیال بھی کرنے والا ہوتا ہے، یتامہ کا، مساکین کا۔ اسی طرح سورہ مدثر میں آخرت کا احوال ہے کہ اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے۔ قرآن میں کیسی جھلکیاں دکھائی گئی، سورہ مدثر میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ادھر پہنچ گئے اصحاب الجنت، جنت میں پہنچ گئے، اصحاب النار وہاں پہنچ گئے، اب وہاں اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے اب وہاں کی دنیا کیسی ہے، وہ جو کہاں اور کہاں ہوں گے، دوزخ اور جنت میں پتہ نہیں کتنے فاصلے اور کس طرح، لیکن وہ ان سے سوال کر سکیں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز اس میں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، پہلی چیز نماز، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور دوسری چیز ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دونوں چیزیں اہم ہیں، پہلے اللہ کا حق بھی اور پھر بندوں کا حق ساتھ ساتھ ہی دینے والے ہوں، مسکین کا کھانا کھلانے والے ہوں، جو اللہ نے دیا ہے بس اس کو اپنا ہی نہ سمجھ لیں، آس پاس نظر بھی ڈالنے والے ہوں، کون مسکین ہے، کون ضرورت مند ہے، کہاں کس طرح خرچ کرنا ہے۔ یعنی پہلی دو وجوہات جو ہم بتا رہے ہیں کہ دوزخ میں جانے کی کس طرح ہمارے لیے یاد رکھنے والی ہیں۔ احادیث تو بہت ساری ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن ہم کچھ دو تین احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی احادیث دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تو اس زمانے میں کرے جب کہ تو صحیح اور تندرست ہے اور تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہے اور یہ بھی توقع ہے کہ تجھے مزید مال مل سکتا ہے، ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یعنی اب جب کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اب بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اب جانے والے ہیں، اس وقت کہیں کہ میرا سارا مال اس کو دو اور اس کو دو، بھی ضروری ہے، وہ بھی اہم ہے، اس کا بھی اپنا اجر ہے، لیکن افضل کی یہاں پہ بات پوچھی گئی تھی، آپ نے وہ بتائی کہ وہ زیادہ افضل ہے، بلکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اور تو ایسا نہ کر کہ جب تیری جان حلق میں آ جائے اور مرنے لگے تب صدقہ کرے اور یوں کہے کہ اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ، اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، ویسے ہی وہ تو وراثت میں جانے والا ہے، وہ تو کسی اور کو ملنے والا ہے، اب وہ اتنا اجر نہیں ہو سکتا، جبکہ خود ضرورت ہے، خود کو پتا ہے، ڈر بھی ہے کہ اگر آج میں سارا خرچ کر دوں تو کہیں مجھے ہی مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے وعدے پہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے بڑھا چڑھا کر ہی واپس عطا کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک خرچ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اچھا عوض دے، اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ تنگ دل بخیلوں کے حق میں بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ کتنی بہت ہی سوچنے والی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہو، دعا کرے، وہ لازماً قبول ہونے والی ہے۔ کس طرح آج خرچ کرو، اس کے لیے دعائیں فرشتوں کی مل رہی ہیں، کس کس کی مل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اچھا عوض دینے والا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی کتنا بڑھا چڑھا کے، جس طرح سورہ بقرہ میں یہ 700 گناہ کی جو مثال دی گئی، بلکہ بے حساب اجر کی بھی مثال قرآن میں آتی ہے کہ بے حساب اجر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر کم سے کم بھی 10 گنا ہو کر واپس آ سکتا ہے، یہ بھی بات ہمیں پتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بخل کرے اس کے لیے بد دعا، پھر وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ اس بخل سے پناہ میں رکھے، رحمت سے ہمیں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں صحیح طرح صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ اپنی یہ محبوب نیند اور اپنے محبوب مال کی قربانی دینے والوں کے لیے ان کے رب نے کیا کچھ رکھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کے لیے اگلی آیت دیکھیں، آیت 17۔
17 فلا بس نہیں تعلمو جانتا نفس کوئی نفس جاننے والا نہیں ہے ما اخفیا لہم ما جو کچھ اخفیا چھپا کر رکھے گئے لہم ان کے لیے من قرۃ اعین کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں کوئی شخص نہیں جانتا. کہا جا رہا جزاء بما کانوا یعملون بدلہ ہے وہ جو تھے عمل کرتے، جو دنیا میں وہ عمل کر رہے تھے وہ اس کا بدلہ ہے. قرہ کا جو لفظ ہے قراد یعنی سکون یا قرن ٹھنڈک کے معنی میں ہوتا. قرۃ اعین کا محاورہ دونوں ہی طرح ہو سکتا، زیادہ تر سمجھا ہی جاتا اردو میں بھی، جس طرح ہم آنکھیں ٹھنڈی ہونے کی بات کرتے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا قرار سے جیسے آنکھوں کو سکون حاصل ہو، وہ بھی سمجھا گیا. تو اللہ کے وہ بندے جو محض اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، صرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر وہ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تنہائی میں اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا محبوب مال اس طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح ان کا رب چاہتا ہے. اور کبھی اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کریں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کتنا افضل ہے اس طرح کا خرچ کرنا. کبھی دکھا کر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، یا فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہی دینی ہے، لیکن کسی غریب کی مدد ہو رہی ہو، کسی فقراء کی مدد ہو رہی ہو تو اس وقت چھپا کر دینا، الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو مطلب یہ جیسے خود بھی بھول جائے انسان، کبھی جتائے نہیں پلٹ کے، کبھی دیکھے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ خرچ کرنے والے ہیں. تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ان کا اجر ایسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ کچھ چھپا رکھا ہے کہ فلا تعلم نفس کوئی نفس نہیں جانتا، کسی متنفس کو خبر ہی نہیں. ما اخفی لہم جو اللہ نے ان کے لیے بالکل خفیہ رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. دنیا میں کس طرح انسان کو سرپرائز کیسے پسند ہوتے ہیں، اپنے محبوب لوگوں کو ہم چاہتے ہیں سرپرائز کر کے خوشی دے سکیں، انہیں کوئی خوشی دینا ہی چاہ رہے ہیں تو اس کو سرپرائز بنا کر دے دیں. اللہ کی مثال تو پھر بہت ہی اعلیٰ ہے. وہ کیسا گرینڈ سرپرائز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. بخاری اور مسلم کئی مجموعوں میں آنے والی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین. اعددت کہنا کس طرح ہے؟ میں نے تیار کیا، ہم نے تیار کیا بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہو میں نے تیار کیا اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت اور شفقت کا اظہار ہے. کوئی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے رکھے، کوئی بڑی ہستی خود ہمارے لیے کوئی چھوٹی سی چیز خود سے پکا کے میں نے آج تمہارے لیے یہ بنائی، تو کیسی محبت محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا زبردست وہ گرینڈ سرپرائز، وہ جنت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خود تیار کی ہے، تیار میں نے کر کے رکھی ہے. اور وہ کیسی ہے؟ جس سے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا. اب قرآن اور حدیث میں کچھ جھلکیاں تو دکھائی گئیں جن کا کچھ اندازہ ہم دنیا کی نعمتوں کے ذریعے کر بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زبردست نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کا اندازہ اس آیت سے ہوتا. آخرت کی نعمتوں کے بارے میں آج جو ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نہیں جانتے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہم نہیں جانتے وہ تو کس طرح کا ہے کہ انسان کا تو خیر علم ہی کیا، اس کے تصور، اس کے اندازوں، بالکل ہی وائلڈ سے وائلڈ امیجنیشن بھی کوئی انسان کرنا چاہے وہ اس سے بھی بالا ہے. کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا قرۃ اعین ہے، وہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کہنا پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کتنے عیش و عشرت کے سامان بھی حاصل ہو جائیں تب بھی انسان کی بے چینیاں بھی ساتھ ہی رہتی ہیں. دنیا میں تو جو کچھ بھی ملا امتحانی کے لیے ملتا ہے،
چھننے ہی والا ہے، چھنی جانا ہے، لیکن وہ تو دارالسلام ہے، امن و سکون کی جگہ، جہاں کوئی اب اندیشے نہیں، رب کی رضا حاصل ہو چکی۔ دنیا میں تو یہی کتنا خطرہ ہے، جیسے یہاں ابھی جو حدیث یاد کر رہے تھے، جو اکثرون ہے، جنہیں سب کچھ دنیا میں ملا ہوا ہے، وہی سب سے بڑھ کر اکثرون ہو سکتے ہیں، صحیح سے وہ خرچ نہ کریں، تو وہاں تو پھر وہ رب کی رضا ہی حاصل ہو چکی، اب اس کی ناراضی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی سکون ہی سکون، کوئی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ بھی مل رہا ہو، جس کے ذریعے سے مل رہا ہو، سمجھے اولاد ہی پال پوس رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن اپنے بچے سے ناراضی ہے، تو بچے کی زندگی کتنی بے قراری کی اور مشکل ہوگی۔ شوہر ہی سب کچھ دے رہا ہے لیکن تعلقات ہی صحیح نہیں بن رہے ہیں، تو کیسی بے چینیاں ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ سب کچھ دینے والا رب تو راضی ہے، وہ اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، تو پھر کیسا سکون، کیسی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ ہر چیز ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جزاء بما کانوا یعملون، جزا ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ اب یہاں یہ کہنا کہ وہ انہی کے عمل کی جزا ہے، جو وہ کرتے رہے اس کی یہ جزا مل رہی ہے، یعنی صرف خالی خولی تمناؤں کا صلہ نہیں ہے کہ انسان تمنا کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے بس مجھے جنت مل جائے گی، وہ اس طرح سے نہیں ملتی، نہ کسی اور کے عمل کے صلے میں مل سکتی ہے۔ اپنی کوشش، اپنی محنت کا صلہ پانے کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، تم نے کمائی ہے، اپنے عمل سے تم نے کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تو ملے گی، لیکن یہ بھی اللہ کا ایسا کرم اور اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ وہ اس گرینڈ سرپرائز کو، وہ اتنی زبردست جنت کو ہمارے اعمال کی جزا قرار دے۔ سوچیں کہاں ہماری ذرا سی زندگی میں، تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی میں ہونے والی کیسی ناقص کوششیں، جو کوشش کرتے بھی ہیں، نماز تک پڑھ رہے ہو تو پوری ایک نماز صحیح سے ادا نہیں ہو پاتی، پورے خشوع کے ساتھ پوری نماز نہیں ہو پائے، جہاں جو نیکی کر رہے ہوں اس میں کتنی خرابیاں ہوں، ہر نیکی کے پیچھے غرور کے آنے کا ڈر، کہیں شو آف کا ڈر، کس طرح سے کتنے اندیشے ہیں۔ جو کوششیں کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے، ہر انسان ہے ہی بھولنے والا ہے، کمزور ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہے، نفس میں شیطان بھی ہے، اس سب کے باوجود جو وہ نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدر فرماتا ہے کہ تمہارے بدلے میں، تمہارے اعمال کے بدلے میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظمت و جلال، اللہ تعالیٰ کی کیسی شان ہے، اس شان کے لحاظ سے اس کا بدلہ ہے۔ ہمارے عمل تو ہماری کمزوریوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جزا تو اس کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ جو رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہ جو ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، جو اتنی قدرت رکھنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس لحاظ سے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طرح ملے گی، وہ پچھلی آیات میں ان کی صفات ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ پوری صورت میں سے ختم کرنی ہے، ورنہ جنت کے بارے میں تو بہت ساری احادیث بھی ہیں، کیا کچھ یاد کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس جنت کو حاصل کریں، اور وہاں کیسے کیسے سرپرائز ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کتنی احادیث یاد بھی ہوں گی، کیسے وہاں کے بالا خانے، کیسے وہ غرفات، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں۔ آگے بھی ویسے جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، تھوڑی بات اس پہ کرتے ہیں، لیکن آگے دیکھیں آیت 18، افمن 18 افمن، کیا وہ شخص کا نہ ہو، مومنن مومن، کمن یا کا جو ہے مانند جیسے، مانند اس کے، کانا فاسقن جو ہو فاسق، لا یستعون نہیں برابر ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کہا جا رہا ہے دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے۔ فاسق کی اصطلاح، جو فاسق کی جو ٹرم ہے، قرآن میں کئی طرح استعمال ہوتی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یا کسی بھی چھوٹے گناہ پہ بھی اصرار کرنے والے، لیکن یہاں پہ فاسق کا لفظ مومن کے اپوزٹ کی طرح آ رہا ہے۔ مومن وہ جو اللہ کو اپنا رب اور معبود مان کر اس کے رسولوں اور ان کو دی جانے والی کتابوں کے احکامات کو مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور فاسق وہ جو اللہ کے اطاعت سے نکل جائے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی دنیا میں وہ مختلف تھے، دنیا میں ان کے کام مختلف تھے،
اور ان کا انجام بھی مختلف ہی ہونا ہے. جیسے سورہ قلم میں کہا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ایک انجام ہو، دونوں یا مٹی میں مل جائے بس ایک ہی انجام ہو، یا ایک اتنی نافرمانیاں بھی کر رہا ہو لیکن بس کسی وجہ سے اس کو جنت مل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح سورہ حشر میں لا یستوی، نہیں ہے برابر، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ تو فائزون ہیں، وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے انجام بالکل مختلف ایک دوسرے سے ہوں گے. اصحاب، اب سوچیں جن کی نیتیں، جن کے اعمال، جن کی زندگی کے مقاصد، گول، دنیا میں جو عزائم وہ رکھتے ہیں، ایمبیشنز، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. مومن ہے جو کیا چاہتے ہیں، دنیا کی انہیں فکر نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کی انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ جو ہر کام اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر ایک وہ ہے جو صرف اپنی خود غرضیوں میں لگا ہوا ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دونوں کے ایک ایسا مختلف ہی لازماً انجام ہونا ہے. اس کے لیے پھر اگلی آیت میں دونوں کے الگ الگ انجام بتائے جاتے ہیں. اگلی 2 آیات میں کہا گیا اما الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، فلہم، پس ان کے لیے جنات الماوا، جنات ہیں، باغات ہیں، الماوا، رہنے کے لیے، نزلم بما کانوا یعملون، نزلم مہمانی، وہ جو عمل کرتے تھے، جو انہوں نے عمل کیے اس کے میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات الماوا رکھے ہوئے ہیں. اپنے رب کی رضا، اس کی تیار کی ہوئی جنتوں کو پانے کے لیے یہی 2 چیزیں ہیں، آمنو وعملوا الصالحات. ہر جگہ انہی کے لیے پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، جنات الماوا ہے. الماوا اپنے معنی کے لحاظ سے بھی کہ رہنے کی جگہ، ان کا اصل ٹھکانہ، ابھی آگے ماواہم النار بھی آ رہا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو ایک تو ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے بتایا جا رہا ہو کہ وہ کوئی صرف سیرگاہیں نہیں ہے، جیسے ہم جا کے باغات کو دیکھ رہے ہوں، اچھے مقامات دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے رہنے کی جگہ ہیں. وہ جنات الماوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہوا، اور دوسرے یہ بھی کہ جنات الماوا سے جنت کے مختلف ناموں میں سے ایک بھی سمجھا گیا. سورہ نجم میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ تاکید کے لیے، رَآهُ دیکھا اس کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو. کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے، نَزَلَةً أُخْرَى، ایک دفعہ اور دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس انہوں نے دیکھا. اور انتہا جنت الماوا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے. یہاں بھی طرح سورہ نجم میں آ رہا ہے جنت الماوا، وہاں پہ اس طرح آ رہا ہے جیسے کوئی خاص جنت اس کا نام ہو. تو یہاں بھی وہ بھی ہو سکتا ہے جنات الماوا جو کہا جا رہا ہے، کہ وہ اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جو آمن و ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان کے لیے جنات الماوا رکھی ہیں. اور کہا گیا کہ نزلم بما کانوا یعملون، نزلہ کہا جاتا اس سامان ضیافت کو جو مہمان کے اترتے ہی اس کے سامنے پیش کیا جائے. جیسے مہمان کے آتے ہی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جائے خود اس کی کوشش کرنے سے پہلے، یا یہ کہ بڑا ڈنر آگے آنے والا ہے، اصل میزبانی سے پہلے جو فوری انسان آنے والے کے لیے، مہمان کے لیے جو کرتا ہے وہ ہے نزلہ. اب یہاں اہل جنت کا استقبال ہی کہا جا رہا جنات الماوا سے ہوگا. سورہ کہف کے آخر میں کہا گیا جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں ان کے لیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. وہاں بھی اسی طرح نزلہ کا لفظ ہے، میزبانی، جو فوری میزبانی ہوتی ہے وہ جنت الفردوس سے ہونے والی ہے. ایسی اعلیٰ جنت دنیا میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی، جن جنتوں کے ہمیں نام بتائے، وہ سب کیا ہے؟ وہ نزولہ ہے. وہ ابھی بس جاتے ہی وہاں ہمیں جیسے ملنے والے ہوں. اور وہ جو پیچھے ابھی ہم بات پڑھ کر آ رہے تھے، اس کے پیچھے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس کی آج انسان کو خبر ہی نہیں ہے. میں سورہ کہف میں جہاں یہ بات آتی ہے، وہیں یہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا جو کہا گیا، اس کے آگے ہے نا کہ اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ ایک ہی چیز نہیں ہے، کیا کیا کچھ تبدیلیاں ہوں، کیا کچھ ملتا رہے، آگے کیا کیا ملتا رہے گا.
کہ انسان بس کبھی بھی وہاں سے نکلنا ہی پسند نہ کرے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نزولم بما کانوا یعملون کہہ کر جیسے دوبارہ یاد دہانی ہو رہی ہے کہ یہ عمل کے صلے میں ہی ہے. اوپر بھی بات تھی کہ جزاء بما کانوا یعملون کہا گیا تھا، یہاں نزولم بما کانوا یعملون کہ میزبانی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. انہوں نے اس مقام کو پانے کے لیے خود بھی کوشش کی تھی، اگرچہ اللہ کا فضل سے ہی مل سکتی ہے وہ ساری جنتیں وہ سب کچھ، لیکن اپنی کوشش بھی ضروری ہے، خواہ کیسی کتنی چھوٹی ہو. ایمان کا بیج دل میں ہی نہیں تھا، اس سے اعمال صالحہ کا پودا بھی پھلتا پھولتا رہا، اور اسی کا پھل پھر اب اس وقت سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام کے ساتھ. پھر اس کے مقابلے میں فاسقوں کا انجام بتایا جاتا. دیکھیں آیت 20، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے فسقوا نافرمانی کی. فسقہ کیا سلمانے نافرمانی کرنے والے یا ورب کی طرح آ رہا ہے. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کے رہنے کی جگہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وہ آگ میں جانے والے ہیں. کلما جب کبھی ارادہ کیا انہوں نے ان یخرجو کہ وہ نکلیں منہا اس میں سے، یعنی اس النار سے اس دوزخ سے جب نکلنے کا وہ سوچیں گے. اعیدو فیہا، اعیدو اعادہ ہوتا ہے نا دوبارہ جیسے پلٹا دینا پلٹنا، اعیدو وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، ہا کا اشارہ وہی النار کی طرف، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے ان کے لیے، ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم تھے جھٹلاتے. وہاں وہ النار میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کو جھٹلاتے تھے. جب ایک طرف اللہ کے نیک بندے جنت الماوا میں اطمینان کے ساتھ اتارے گئے ہوں، دوسری طرف فاسقوں کے لیے ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جیسا سورہ کہف میں بھی کہا گیا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ان کی میزبانی ان کے جاتے ان کا استقبال تو کس سے ہوگا؟ جہنم کے ساتھ، کہ ان کی میزبانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی. کہا گیا کلما ارادو کہا جا رہا ہے جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، نکل تو سکتے نہیں. دوسری جگہ آتا ہے اس میں سورہ ہمزہ میں کہ کس طرح علیہم نار موصدا بھڑکتی ہوئی آگ میں بس بند جیسے کر دیے جائیں گے وہ، اور وہاں سے نکلنا ناممکن نہیں ہے ان کے لیے. لیکن جب ارادہ بھی کریں اعیدوا فیہا اسی میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور رکھے آگ کے عذاب سے، ایک سیکنڈ کے ایک حصے کے لیے بھی عذاب نہ دکھائے. اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا عذاب کا مزہ، ذوقوا ذائقہ چکھنے کی بات اس صورت میں کس طرح بار بار آ رہی ہے کہ وہاں پھر وہ چکھیں گے جو یہاں کیا، جو اعمال کیے، جس طرح جھٹلاتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے، اپنے زبان سے جھٹلانے والے ہوں، اپنے عمل سے جھٹلانے والے ہوں، وہ وہاں پھر اس کا مزہ چکھنے والے ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے اگلی آیت دیکھیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یہاں پہ پھر وہ ذائقہ چکھنے کی بات آ رہی ہے، لیکن بڑی تاکید کے ساتھ کہ جیسے یہ بات ہونے والی ہے، اللہ کی یہ سنت کام کرتی ہے دنیا میں، ایسا ہونے والا ہے. وَلَا اور ضرور لام زبر جو ہے تاکید کا، نذیقن بھی تاکید کا ساغہ تھا کہ ہم چکھائیں گے ضرور ان کو، من العذاب ادنا ادنا عذاب کا جیسے مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر اس کے سوائے عذاب الاکبر کے علاوہ اس کے سوا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. بہت ہی تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ عذاب الادنا. عذاب الادنا ہم چکھائیں گے جو آ رہا ہے، ادنا کا لفظ قریب کے لیے بھی آتا ہے اور کمتر کے لیے بھی. دنیا کا لفظ اسی سے ہے، کمتر بھی ہے آخرت کے مقابلے میں اور قریب کی چیز بھی ہے، ابھی مل رہی ہے. اب یہاں اس سے عذاب الادنا دنیا ہی کا عذاب بھی مراد ہے. اس آیت کے پہلے مخاطب تو وہ لوگ تھے جن کے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے اور وہ جھٹلا رہے تھے، ان پر تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہی ہے. لیکن اللہ کی رحمت بھی ہے اس نیز میں کہ انہیں بڑے عذاب میں پکڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پہلے تنبیہات بھیجتا رہتا ہے. اہل مکہ کے لیے بھی سوچئے کتنی تنبیہات آئیں اور اسی کی وجہ سے انہیں پھر ایمان لانے کی توفیق بھی ہوئی اکثریت کو. غزوہ بدر ہی سوچیں کیسی بڑی تنبیہ تھی، ایک چھوٹی سی بستی میں سے 70 لوگوں کا قتل ہو جانا، گھر گھر میں ایک کوہرام مچ گیا ہو، وہ کیسی بڑی تنبیہ تھی ان کے لیے. غزوہ احزاب جس کا ذکر اگلی صورت میں ہی آ رہا ہے، وہ ایک اور بڑی تنبیہ تھی.
لیکن اور انسانوں کے لیے بھی دنیا میں آنے والی آفات اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی حکمتیں کار فرما رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ ساری آفتیں مصیبتیں آتی ہیں تاکہ انسان ہوش میں آ جائے۔ آج امت مسلمہ دنیا کے کچھ حصوں میں جس ابتلا کا شکار ہے، اس سے آنکھیں بند کرنے کے بجائے پوری امت بلکہ سارے انسانوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال، اپنے عقیدوں کو خود ہی ٹھیک کر لیں۔ عذاب الاکبر کہا جا رہا ہے، وہ اصل تو آخرت کا ویسے عذاب ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کے جھٹلانے والوں پر دنیا میں بھی جو عذاب آئے وہ بھی ایک عذاب الاکبر ہی کی قسم ہوتی کہ اس قوم کے لیے وہ عذاب الاکبر ہی تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب الادنا، یہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات جو ہم بھیجتے ہیں، اس سے پہلے عذاب الاکبر سے پہلے، آخرت میں پکڑنے سے پہلے، زندگی کی مہلت کو ختم ہو جانے سے پہلے، دنیا میں جو تنبیہات کتنی طرح سے آتی رہتی ہیں، ہر شخص پر بھی آتی ہیں، کتنی نشانیاں، تنبیہات جن کے ذریعے سے ہوش آ سکتا ہے اگر ہوش میں آنا چاہے۔ اور وہ کس لیے ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ پلٹیں۔ کس طرف پلٹیں؟ اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ قادر علیم ہے، ذو المقتدر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ دنیا کی ابتلا اور مصیبتیں یہ بھی کس طرح یاد دلاتی ہیں، انسان بس یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تو بس رحم ہی کرنے والا ہے، وہ تو عذاب دینے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے عذاب کا مزہ، یہاں بھی تھوڑا سا چکھایا ہے۔ یہ بھی سختیاں، اتنی سختیاں بھی آ سکتی ہیں، اس آگ کا ہی دنیا میں رکھنا، اس آگ سے ہمیں ایک بھاپ بھی لگ جائے تو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کیسی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا، کتنا بڑا وہ عذاب رکھا ہوا ہے۔ آج یہ انسان سمجھ جائے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو، سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے اور کیا مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری تو نصیحتیں آتی ہیں، کئی طرح سے آتی ہیں، لیکن پھر ان نصیحتوں کے ساتھ جو معاملہ انسان کرتے ہیں اس کی بات آگے آتی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے۔ جب آتا شروع میں لفظ کے تفصیل کا سائغہ، زیادہ ظالم، بڑا ظالم کون ہے؟ من اور من، اس سے جو دکیرا، یاد دہانی کی جائے، جس کو یاد دلایا جائے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہم ان سے جو منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لینے والے ہیں، کہا جا رہا ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قرآن میں کئی دفعہ یہ سوال آتا، لیکن یہ کہ اصل مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سمجھ میں یہی آتا نا جیسے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے ہر جگہ؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں فمن اظلم کے بعد ان کو یاد دہانی کی جائے تو وہ جھٹلائیں یا اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، اور خاص طور پہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی بھی بات آتی، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ آیات جو ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ آیات کے ذریعے جب انہیں نصیحت کی جائے، آیات قرآن کی آیات بھی ہیں جنہیں اپنے بندوں تک پہنچانے کے ذرائع اللہ تعالیٰ ہی نے رکھے ہیں۔ کس طرح سے اللہ نے ذریعے پیدا کیے کہ انسان اللہ کی آیات کو سن سکے، سمجھ سکے، پڑھ سکے، اور آیات لیکن اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، دن اور رات انسانوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کے واحد الہ ہونے کی، اس کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں کی، اس کی سخت پکڑ کی، اسی طرح کی نشانیاں فرعون کے سامنے بھی نشانی آئی تھی، بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں اسے معجزے دکھائے، لیکن وہ تو اعراض کر گیا۔ اس طرح یہاں آ رہا ہے کہ جو اعراض کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہے، تو بالکل اگنور جیسے کر دیا۔ اسی کے فرعون کے جادوگروں کے سامنے بھی نشانی آئی، انہوں نے کیا کیا؟ وہ سجدے میں گر گئے۔ بالکل اسی طرح ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اور جو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے سامنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی نشانی صاف انہیں نظر آ رہی تھی۔ مدینے کے یہودیوں کو بھی نظر آ رہی تھی، عبداللہ بن ابی جو مدینے کا بڑا منافق تھا اسے بھی، وہ تو اعراض کر گئے۔ پتہ چل رہا تھا، نشانی سامنے تھی، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، اس سے ہدایت نہیں لی۔ اور ویسی نشانی حضرت عمر اور کتنے مہاجرین اور انصار جو سابقون تھے، وہ آگے جو بڑھ کر ایمان لے آئے، وہ تو جھک گئے، انہوں نے اس نشانی سے
جو کرنا چاہیے تھا اس نشانی کو دیکھ کر وہ کیا، فوراً اللہ کے آگے جھک گئے. اسی طرح ہمارے سامنے بھی دن اور رات نشانیاں آتی رہتی ہیں. انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچاننے، اس کی بندگی میں آگے بڑھنے والے ہوں. نشانیوں سے سبق نہ لینے والوں کے لیے اس آیت میں کس قدر تنبیہ ہے کہ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، جیسے کہا جا رہا ہو ان من المجرمین منتقمون، ہم انتقام لیں گے. اور پھر یاد دلایا جاتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک لقد یاد ہوگا بہت ہی تاکید کے ساتھ، آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس مت ہو جاؤ شک میں اس کی ملاقات سے. وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اب بتایا یہ جا رہا ہے پوری سورہ سجدہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، جو جھٹلانے والے ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے کئی طرح بات سمجھائی جاتی ہے. اب یہاں تاریخ کے ذریعے سے انہیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آج تم اللہ کی کتاب نازل ہونے پر کیسے شک کرتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح سے کتاب نازل ہوئی تھی، اور سب جانتے اور مانتے بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی اللہ کی کتاب تھی. تو اسی طرح کی پھر تم کیسے شک میں پڑ رہے ہو؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تم مت اس میں شک کرو اس کی ملاقات سے. لقائه یہاں پہ کئی طرح سے سمجھا جا سکتا کہ اس کتاب کے آنے سے، اس کتاب کے ملنے پر شک نہیں کرو، یا یہ کہ اللہ کی ملاقات پہ شک نہیں کرو. اور پھر کہا جاتا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور بنائے ہم نے منہم ان میں کا اشارہ وہی جو پچھلے آیت میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے. منہم ان میں سے ائمۃ یہدون، ائمہ جو ہے امام کا پلورل، ائمہ پیشوا رہنما، یہدون ہدایت کرتے تھے، بے امرنا ہمارے حکم سے، لما صبروا جب صبر کیا انہوں نے، وکانوا اور تھے بآیاتنا یوقنون وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے. اللہ کی کتاب جب کسی قوم کو دی جائے تو اس کو عروج حاصل تو ہوتا ہے، جو تورات پانے والوں کو حاصل ہوا، بعد میں امت مسلمہ کو بھی اللہ کی کتاب کے ذریعے دنیا کی امامت حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ اوصاف بھی چاہیے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے. یہدون بامرنا، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی جب وہ کرتے تھے. سب سے پہلی چیز ہے اس کے بجائے کہ کتاب کو، اس کے احکامات کو قومیں پس پش ڈال دیں، اور اگر وہ پس پش ڈالیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ذلت و نکبت سے دوچار ہوتی ہیں. اس کے حکم پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اچھے رہنما، اچھے لیڈر عطا فرماتا ہے، دنیا کی امامت عطا فرما دیتا ہے. اور دوسری صفت ان کی آئی لما صبروا، اور جب انہوں نے صبر کیا. صبر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. دنیاوی فائدوں اور لذتوں کے لالچ میں نہیں پھسلے، ہر خطرے کے مقابلے میں، ہر طرح کے حالات میں حق پر قائم رہے. حق پر چلنے کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے طرح طرح کے امتحان سامنے آتے ہیں. بہت مشکل لگنے لگے، یہ کام تو آج نہیں ہو سکتا، یہی چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی، صرف ایک آیات کا سننا سمجھنا ہی اسی کے لیے ٹائم نہیں مل سکتا، کتنی ایسی چیزیں سامنے آتی رہیں گی. لیکن جو صبر کے ساتھ، لما صبروا، جو صبر کے ساتھ حق پر آگے بڑھتا رہے، حق پر قائم رہے، حق پر چلنا چاہے، اللہ کی کتاب پر بہرحال خواہ کتنی حالات مشکل ہو رہے ہیں اس پر عمل کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اب ایسے امام عطا کیے. سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے لیڈر، اچھے حکمران عطا اسی وقت ہوتے ہیں جب لوگ یہ کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے، دین پر چلنے والے. اگر قوم کی قوم اللہ کے احکامات سے بھاگ رہی ہو، دنیا کی کشش کے آگے اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہ سکتی، تو پھر ظاہر ہے حکمران بھی، ان کے لیڈر بھی ان پہ ویسے ہی مسلط ہوں گے. چبکانو بھی آیاتنا یوقنون بھی ہے کہ وہ آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے تھے، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی آیات پہ. جب انہیں یقین تھا کہ آج حالات کیسے ہوں، کل کامیابی ضرور ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی مدد فرماتا ہے. اور پھر کہا گیا ان ربک، بے شک تیرا رب، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو، آپ کا رب ہوا وہ یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے. اب جو امتوں میں اختلاف ہوا، ہر ایک امت میں بھی کتنی طرح سے جو اختلافات پیدا ہو جاتے، وہ سب اللہ کے پاس طے ہونے والے ہیں. آج ان اختلافات کو لے کر فرقے بازیاں نہیں کرے، انسان جھگڑے نہیں نکالے، اللہ کے یہ سوچے کہ وہاں
میرے حق میں فیصلہ ہو اللہ کے پاس، اس کی اگر فکر ہو تو انسان کو ہدایت مل سکتی. میں آج صحیح ہوں اس پہ اڑا رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا، جب کیا ہوگا تو غلطیوں پہ جا سکتا ہے. وہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کرنے والا ہے، میں آج صحیح سیدھے راستے پر رہوں، اپنی آنکھیں کھلی رکھوں، اپنے دماغ سے کام لوں، دیکھوں کون سی چیز صحیح ہے، اس پہ چلنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اولم اور کیا نہیں، یہدی لہم ہدایت ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من القرونی اس سے پہلے کے قوموں میں، یمشون فی مساکنہم چلتے پھرتے ہیں وہ ان کے مساکن میں، ان کی جگہوں پہ. ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون کیا تم نہیں سنتے. اب یہاں تاریخ سے سبق لینے کی ہدایت ہو رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والی قوموں کے برے انجام سے سبق لو. عاد و سمود، اہل مدین اور قوم لوط کے کھنڈرات سے وہ گزرتے بھی تھے، قوم شعیب کے. آج کے بھی انسان اپنی تاریخ سے واقف ہیں لیکن وہ سبق نہیں لیتے جو اصل میں لینا چاہیے. ان فی ذالک لآیات کہا جا رہا ہے، نشانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں. اللہ کی سنتوں کو ان کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ پہ انسان غور کرے، اس سے اپنے لیے سبق لے، کیسے اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، کیوں لوگ پکڑے جاتے ہیں، کیوں عذاب آتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسی سے پھر آخرت کے بارے میں یقین ایمان کتنا بڑھ سکتا ہے. فن یسمعون سب دیکھ رہے ہو، کھنڈرات دیکھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، سنتے نہیں. ان آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی، سنتے نہیں ہو، اس سے سبق نہیں لیتے. تنبیہ ہو رہی ہے. اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا یہ کہ نسوق الماء، نسوق جو ہے سوقا ہوتا ہے جیسے کسی کو ہکانا کہتے ہیں نا، ہم چلاتے ہیں، رواں کرتے ہیں. نسوق الماء الی الارض، پانی کو طرف زمین کے، ارض الجروزی آ رہا ہے بنجر زمین کی طرف، ہم پانی کو لے جاتے ہیں. جیسے فنخرجو پھر ہم نکالتے ہیں بھی ساتھ اس کے زرع کھیتی، تأکلو کھاتے ہیں، منہ اس سے، انعامہم ان کے انعام ان کے مویشی، وانفسہم اور وہ خود. افلا یبصرون کیا پس وہ نہیں دیکھتے. پیچھے صورت میں یاد ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ سمع و بصر کی بات فرماتے ہیں. یہاں بھی وہ سمع و بصر سے کام لینے کی طرف ہدایت ہو رہی ہے یا دہانی ہو رہی ہے. سنو دیکھو، افلا یبصرون دیکھتے نہیں ہو. یہ والی آیت ویسے بہت غور کرنے والی ہے. ہمارا اگرچہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں. نسوق کو جیسے ہم کھینچ لاتے ہیں، ہکاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، پانی لانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فرماتا ہے. معرف القرآن میں مصر کی مثال دی گئی کہ وہاں کی زمین زیادہ بارش سنبھال نہیں سکتی، تو بارش وہاں ہوتی ہے جہاں کی زمین پانی لے سکتی، دوسری جگہ بارش ہوتی، اور پھر وہاں سے دریا کے ذریعے مصر میں پانی پہنچتا جس سے پھر یہاں کی زمین لہلاتی ہے. بالکل اسی طرح ویسے پاکستان کا بھی سوچیں، ہم دیکھ سکتے ہیں سندھ کی زمین بھی ایسی ہے، زیادہ بارش ہو تو اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہو جائے. وہاں سے تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو جیسے ہانک کے لے جاتے، تو سارے بادل اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے برستے ہیں، اور وہاں سے پھر دریاؤں کے ذریعے سے پانی نیچے آتا ہے. جیسے پانی بالکل وہی بات دیکھیں، جیسے نسوق الماء الی الارض الجروزی، بنجر زمین کی طرف کھینچ لاتے ہیں پانی کو. ایک مطلب یہ بھی سمجھا کسی نے کہ بادلوں کو ہم کھینچ لاتے ہیں، کہ وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے ہوتے نا بادل، وہ اسے کھینچ لاتے ہیں. دونوں ہی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور اس سے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مویشیوں کے لیے چارے، انسانوں کی معیشت کا انتظام فرماتا ہے. لیکن اس مثال کے ذریعے، مثال تو یہاں دی گئی، اس پہ بھی انسان غور کرے، لیکن اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ بالکل اسی طرح آج جو مکے کی سرزمین دین حق کے لیے بالکل بنجر نظر آ رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں دین کا بول بالا ہو جائے گا. بالکل، اور اسی طرح ہوا بھی. مدینے اور اس کے اطراف میں دین پھیلا، وہاں بادل برسے، وہاں بہار آئی، اور پھر آخر مکہ بھی سیراب ہوا، ہر جگہ پھر اسلام کی نعمت پہنچ گئی، اور کس طرح سے وہ مکے کی زمین بھی سیراب ہو گئی.
اور پھر کہا جا رہا وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فتح کے معنی کھل جانا، فیصلہ ہونا۔ آیات کے ذریعے بات سمجھنے کے بجائے وہ فیصلہ مانگتے تھے، عذاب لا کر ہی دکھاؤ کہتے تھے کہ جیسے فیصلہ ہی ہو جائے، پتہ چل جائے۔ فتح کو ہم جیسے اردو میں فتح کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے سامنے بات آ جاتی ہے، کون غالب ہونے والا ہے، کون مغلوب ہونے والا ہے، کون حق پہ ہے، کون نہیں ہے۔ وہ فتح کا، وہ فیصلے کا دن کب آئے گا وہ پوچھتے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے کفار کی، جواب ان کو یہ دیا جاتا کہ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، کہ وہ فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا، نہیں نفع دے گا وہ فتح کا دن، ان کو نفع نہیں دینے والا ہے جو لوگ کافر ہوئے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا وہاں اس وقت فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آج مانگتے تو اس طرح ہے کہ جیسے اب عذاب آئے گا، اب وہ فیصلے کا دن آئے گا، اس وقت ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں وہاں اس وقت کا تو ایمان فائدہ نہیں دیتا، وہ فیصلے کا دن اس کے لیے بھی آیا تھا، فرعون کے لیے بھی ڈوبتے وقت اسے پتہ چل گیا تھا کون حق پر ہے، لیکن اس وقت صاف صاف کہہ دیا گیا اب ایمان لاتے ہو، قبول نہیں ہونے والا۔ تو یہاں وہی تنبیہ ہو رہی ہے، ابھی نشانیوں کو دیکھ کر، آیات کو دیکھ کر ایمان لاؤ، جب سامنے وقت آ گیا، جب فیصلہ ہو گیا، جب موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہوگا، اس وقت کا تو ایمان لانا، اس وقت کی توبہ کچھ فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ آج انسان پلٹے اللہ کی طرف، وہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس منہ پھیر لو ان سے، اعراض کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا یہ کفار تو آپ سے کشمکش کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، آپ تو ان سے اعراض کر لیں۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے۔ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی کہ ان سے اعراض کرو، ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، کہ انتظار، اور اشارہ ہے اس بات میں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام کی فتح وہ بھی دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لو گے، وہ سامنے آنے والا ہے فیصلہ، جیسے کہا جا رہا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔